الحمد لله نحمده ونستعينه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، قرآن کریم کی آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے پورے عالم کے حالات اور خصوصاً ملک ہندوستان کے حالات کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قیمتی ہدایت سامنے آ رہی ہے. چونکہ پورے ہندوستان میں جو نازک حالات چل رہے ہیں، پورے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جو ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، پورے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جس طرح آگ لگائی جا رہی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہندوستان کے تمام غیر مسلموں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ سبق ملے گا کہ اسلام کا پیغام کیا ہے اور اسلام کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی ہدایت کیا ہے اور اسلام کے بارے میں جو شکوک اور شبہات پھیلائے جا رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. ہر جگہ ہر زبان سے چند نفرتی لوگ اسلام کے بارے میں یہی ہوائیں چلا رہے ہیں کہ اسلام مار دھاڑ والا مذہب ہے، لوٹنے کاٹنے والا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی سکھلاتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ہم لوگوں کو خطرہ لاحق ہے. لیکن ایک ہی حدیث جس کو میں نے ابھی پڑھا ہے، اس حدیث پاک میں دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ اسلام کی ہدایت کیا ہے اور اسلام پیغام کیا دیتا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے. اور مسلمانوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اسلام کیا ہدایت دیتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر غور کیجیے. حضور فرماتے ہیں امت مسلمہ سے، مسلمانوں سے نبی فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو. مسلمانوں دشمنوں سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو، دشمن سے تمہاری بھیڑنت ہو اس کی تمنا نہ کیا کرو. الفاظ پہ غور کیجیے. دشمن سے مڈ بھیڑ ہو تمہاری، تم ایسی خواہش ایسی تمنا دل میں نہ کیا کرو. تو جو دشمن ہے ہی نہیں، عام انسان ہے،
ہماری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے ہماری مٹ بھیڑ ہو، ہماری اس سے بھڑنت ہو، ہم اس سے لڑیں بھیڑیں، یہ اسلام کا مزاج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب دشمن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر دشمن تمہارا کوئی ہے، کوئی جماعت تمہاری دشمن ہے، کوئی گروہ تمہارا دشمن ہے، کوئی گروپ تمہارا دشمن ہے، تو دشمن سے بھی تمہاری بھڑنت ہو، تمہاری مٹ بھیڑ ہو، تمہاری لڑائی بھڑائی ہو، اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ تو جو دشمن ہے ہی نہیں، ہمارا عام انسان ہے، جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کا، اسلامی اخلاق دکھانے کا حکم فرمایا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ آپ سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں، آپ سے لڑ نہیں جھگڑ نہیں رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسلامی اخلاق ان کو دکھاؤ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو ان سے بھڑنت ہو، مٹ بھیڑ ہو، اس کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسلام اس کی اجازت دے کہ عام آدمی کو مارو، عام آدمی کے ساتھ تم جھگڑا کرو، عام آدمی کے ساتھ تم لڑائی بڑائی کرو۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ جو لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں، جو لوگ رات دن تمہارے خلاف، تمہارے مذہب کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو، تمہارا مقابلہ ہو، کوشش کرو کہ یہ نوبت نہ آئے۔ حضور فرماتے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کی، دشمنوں کے ساتھ مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ پھر کیا کریں؟ نبی فرماتے ہیں واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ کتنا پیارا پیغام ہے میرے نبی کا۔ ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری ہدایت ہے کہ جو دشمن کا گروہ، دشمن کا جو گروپ تمہارے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، جو تمہارے خلاف نفرت کی آگ پھیلا رہا ہے، ان سے بھی مقابلہ ہو، یہ تمنا نہ کرو، بلکہ ایسے حالات میں بھی واسأل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب سب سلامت رہے، سب ٹھیک ٹھاک رہے، سب کا مال و اولاد ٹھیک ٹھاک اور سلامتی کے ساتھ رہے، ہمارے بھی اہل و عیال ٹھیک ٹھاک رہیں، ماحول پرسکون رہے، کسی طرح کا خلفشار نہ ہو، کسی طرح کا انتشار نہ ہو، ماحول میں بگاڑ نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں دشمنی نہ ہو، کسی طرح کا کوئی بگاڑ نہ ہو، امن اور سلامتی کے ساتھ حالات گزریں، اسی کو عافیت کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں واسأل اللہ العافیہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پیارے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں عافیت کا سوال کرو، اللہ سے سلامتی مانگو، سب ٹھیک رہے، ملک بھی ٹھیک رہے، ملک کے لوگ بھی ٹھیک رہیں، ہم بھی ٹھیک رہیں، ہمارا پڑوسی بھی ٹھیک رہے، ہمارے دوست احباب بھی سب ٹھیک رہیں، سب کا اچھا چلتا رہے، کسی کا کچھ خراب نہ ہو۔ اس سے پیاری دعا، اس سے پیاری ہدایت، اس سے پیارا پیغام اور کیا چاہیے؟ جب ایک مسلمان دعا کرے گا اللہم انا نسألک العافیہ، اے اللہ ہم تجھ سے سلامتی مانگتے ہیں، اور اس مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے اس مسلمان کی زندگی میں بھی سلامتی آئے گی، جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں بھی سلامتی آئے گی، جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی امن و سلامتی کا نزول ہوگا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام حضور کی صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کو بھی اور صبح کو بھی دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ
میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ پیغمبر نے اپنی امت کو بھی کہا صبح اور شام یہ دعا مانگا کرو، صبح اور شام یہ دعا مانگا کرو۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کی ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد امام اس دعا کو ضرور پڑھتا ہے، اللہم انا نسألک الخیر والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر، عافیت اور معافی چاہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دعا مسجد میں ہوتی ہے ہماری، دنیا کی ہر مسجد میں، ہر مسجد کا امام یہی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ تو جس مسجد میں عافیت کی دعا مانگی جا رہی ہو، جس مسجد میں امن اور سلامتی کی دعا مانگی جا رہی ہو، جس مسجد میں نماز پڑھانے والا امام امن اور سلامتی کی دعا مانگتا ہو، اس مسجد سے دہشت گردی کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی، اس مسجد سے نفرت کی آواز نہیں لگ سکتی، اس مسجد سے نفرت کے نعرے نہیں لگ سکتے۔ ان مسجدوں میں تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر مسجد کا امام اور مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلی اللہ سے امن و سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اور اس لیے مانگتے ہیں کہ میرے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا مانگی اور اپنی امت کو بھی حکم فرمایا کہ صبح اور شام اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انا نسألک الخیر والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ تو حضور نے تعلیم دی، دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، بھیڑنت ہو، مٹ بھیڑ ہو، یہ تمنا نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے سلامتی مانگو، اللہ سے امن مانگو، اللہ سے سکون مانگو۔ نبی نے بھی مانگا، صحابہ نے بھی مانگا، علماء نے بھی مانگا، اور آج ہر مسجد میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ کتنا پیارا ماحول ہے مسجدوں کا، کتنی اچھی دعائیں مانگی جاتی ہے مسجدوں میں۔ یہ اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو اس حدیث پاک کا ہے وہ دنیا میں کہیں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے دوسرا سبق ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ سے صبح اور شام امن اور سلامتی کی دعا مانگو۔ ہم دنگے فساد کی تمنا بھی نہیں کرتے، دنگے فساد کی دعا بھی نہیں کرتے، دنگے فساد کا مزاج بھی اسلام کا نہیں ہے۔ جب اسلام کا مزاج دنگے اور فساد کا نہیں ہے تو مسلمانوں کا مزاج بھی دنگے اور فساد کا نہیں ہے۔ لیکن اتنی دعا مانگنے کے باوجود کہ ہم صبح بھی سلامتی اور امن کی دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے مانگتے ہیں، پورے ملک کے لیے مانگتے ہیں، پورے شہر کے لیے مانگتے ہیں، پوری قوم کے لیے مانگتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے مانگتے ہیں امن اور سلامتی کی دعا، لیکن اس کے باوجود کسی کے دماغ میں کیڑا گھسا ہوا ہے اور کیڑا ان کو بار بار کاٹ رہا ہے، کسی کے دماغ میں نفرت کا کیڑا گھس چکا ہے اور وہ کیڑا کسی بھی طرح سے باہر نہیں نکل رہا، اور وہ نفرتی بیمار ہو گیا ہے، اور اس بیمار آدمی نے اپنے ساتھ بہت ساروں کو بیمار کر دیا ہے، اور ایسے بہت سارے بیماروں کا ایک ٹولہ تیار ہو گیا جنہوں نے ملک میں اور دنیا میں نفرت پھیلانے کا ایک بڑا کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اگر وہ نفرتی کیڑے ہمارے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگ جائے، کہیں نہ کہیں ہماری جان لینے کے در پہ آ جائے، کہیں نہ کہیں
ہماری عزت و آبرو کو لوٹنے پر آمادہ ہو جائے اور ہمیں ایسی جگہ پھنسا لیا جائے جہاں ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، ہم نہتے پڑ جائیں اور وہ ہماری عزت و آبرو اور ہماری جان کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے، تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو دعائیں مانگی اب تک، ملک کی، قوم کی، انسانیت کی امن اور سلامتی کے لیے رات دن دعائیں مانگی، اور ہمارے نبی نے کہا کہ تم مڈ بھیڑ کرنے کی تمنا بھی نہ کرو دشمنوں سے۔ ہم اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق چلتے رہے، لیکن حالات بگڑتے چلے جائیں اور دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، ہماری عزت پر حاوی ہونا چاہے، ہمارے مال پر حاوی ہونا چاہے، ہماری جان پر حاوی ہونا چاہے، اور ہمیں لگنے لگے کہ یہ ہمارے قتل کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ اب اسلام کی ہدایت بدلی، پہلے دعائیں مانگو، اللہ سے عافیت اور سلامتی کی دعا مانگو، امن اور سکون کی دعا مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب تمہاری دشمن سے بھیڑنت ہو ہی جائے، پہلے تو کوشش کرو نہ ہو، لیکن جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے اور وہ اپنی شرارت دکھانے لگ جائے، اپنی بدماشی دکھانے لگ جائے، تب کیا کرنا ہے؟ تب نبی فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تمہارا اس سے مقابلہ ہونے لگ جائے، فَاثْبُتُوا، تو یاد رکھنا تم مسلمان ہو، فَاصْبِرُوا، یاد رکھنا تم مسلمان ہو، ڈٹ جانا، جم جانا، اکیلا سمجھ کر اپنے آپ کو بدماشوں سے، دہشت گردوں سے، شرارت کرنے والے لوگوں سے معافی نہ مانگو۔ جو شرط وہ لگا رہا ہے، جو شرط کفریہ ہے، اس شرط کے سامنے اپنی گردن نہ جھکانا، ڈٹ جاؤ، تم مسلمان ہو۔ مسلمان کے اندر شجاعت اور بہادری ہوا کرتی ہے۔ مسلم قوم اسی لیے زندہ ہے کہ اس کے اندر شجاعت ہے، بہادری ہے۔ جب مسلم قوم کے اندر بزدلی آ جائے گی تو وہ قوم مر جائے گی۔ تم مسلمان ہو، تمہارے اندر بزدلی نہیں آنی چاہیے۔ اگر دشمن سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے تو خبردار پیچھے نہ بھاگنا، معافی نہ مانگنا، اس لیے کہ یہ شریر لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ بدماش لوگ ہیں۔ تم لاکھ معافی مانگو گے، یہ تم کو نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہاری عزت بھی لوٹیں گے، یہ تمہاری جان بھی لیں گے۔ معافی مانگنا تمہارا کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرو۔ فَاثْبُتُوا، جم جاؤ، تم ڈرو مت، چاہے ایک ہو، دو ہو، اور ادھر کتنے بھی ہوں، مقابلہ کرو، ثابت قدم رہو، تمہارے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ ایک بہترین نمونہ اسلام کے اندر ملتا ہے۔ جب مکہ المکرمہ میں اسلام کا بول بالا شروع ہوا اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو کفار و مشرکین نے جو مسلمانوں کو ستایا ہے، جو ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا ہے، آپ تاریخ پڑھیے، نبی کی سیرت پڑھیے، مکہ کے دور کی مسلمانوں کی زندگی کو پڑھیے، کیا ظلم نہیں کیا ہے ان کافر اور مشرکوں نے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، مسلمانوں کی بڑی جماعت مکہ چھوڑ کر، اپنے کاروبار، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی زمین اور جائیداد کو چھوڑ کر، اپنا پیدائشی شہر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ تو ان کافروں کا کلیجہ اس پر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہونے لگی
ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ مسلمان کسی دوسری جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، یہ ان کو گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے وہاں بھی چھیڑخانی شروع کی، حملے کا پلان بنایا انہوں نے کہ مدینہ جا کر بھی مسلمانوں کا صفایا کیا جائے، وہاں سے بھی مسلمانوں کو اجاڑا جائے، وہاں سے بھی مسلمانوں کو بھگایا جائے، وہاں بھی مسلمانوں کی زمین تنگ کر دی جائے۔ اس ارادے سے انہوں نے حملے کا پلان بنایا، ہتھیار کی تیاریاں شروع کی، ہتھیار سامان جنگ خریدے گئے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دشمن یہاں تک پیچھا کر رہا ہے، دشمن یہاں بھی ہمیں چین سے جینے نہیں دینا چاہتے۔ تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اور وہ جنگ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی۔ اس جنگ بدر کا جو نقشہ تھا، اس جنگ بدر کا جو منظر تھا، آپ لوگ کو پتا ہے، صرف 313 مسلمان اور 1000 کا لشکر کفار و مشرکین کا جنگی سامان کے ساتھ صرف 313 مسلمان نہت تھے، غریب اجڑے ہوئے لوگ، مسکین و مفلس لوگ، لیکن اسلام اور ایمان پر استقامت کے ساتھ جب دشمنوں کا مقابلہ کیا، بڑے بڑے کافروں کے لیڈر مارے گئے، 70 رئیس مارے گئے کفار و مشرکین کے، 70 لوگ قید کیے گئے کفار و مشرکین کے، دانت کھٹے ہو گئے۔ ثابت قدمی نے یہ کارنامہ دکھایا، صبر نے یہ کارنامہ دکھایا، ڈٹ جانے کی وجہ سے یہ حالات سامنے آئے۔ لیکن جب بھاگ کھڑے ہوتے کہ چلو اب دشمن تو یہاں تک ہمارا پیچھا کر رہا ہے، یہاں سے بھی بھاگنا چاہیے، تو پھر کیا ہوتا؟ کہیں نہیں ڈٹ پاتے۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، اگر دشمن کے ساتھ تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے تو پیچھے نہ بھاگنا۔ اور ان کا جو نعرہ ہے نا، اس نعرے کو کبھی اپنی زبان پر نہیں لانا۔ ہمارا نعرہ اللہ اکبر کا ہے، ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ کا ہے، ہمارا نعرہ کلمہ توحید کا ہے۔ یہی نعرہ آج بھی ہے، اور یہی نعرہ مرتے دم تک ہم لگاتے رہیں گے، اللہ اکبر، اللہ احد۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو یہ نعرہ لگا کے بتایا۔ جب حضرت بلال کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، جب حضرت بلال کے کلیجے پر گرم پتھر کی چٹان رکھی جاتی تھی، جب حضرت بلال کو مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بلال تم غلام ہو، تم کمزور ہو، تمہاری ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، چھوڑ دو جس دین کو تم نے اپنایا ہے، جس اسلام کو تم نے مانا ہے، اس اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہی کہا تھا کافروں نے، یہی کہا تھا مشرکوں نے کہ بلال تم اسلام چھوڑو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ بلال نے کیا کہا؟ موقع تھا نا بلال کے پاس، جان بچنے کا موقع تھا بلال کے پاس، کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اسلام نہیں مانیں گے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم پہلے جس بتوں کی عبادت کرتے تھے انہی بتوں کی عبادت کریں گے، کہہ سکتے تھے۔ لیکن حضرت بلال کو جو دولت مل گئی تھی نا، حضرت بلال کو اللہ کی طرف سے جو نعمت مل گئی تھی، وہ تو پوری کائنات سے سب سے بڑی نعمت تھی، پوری دنیا میں سب سے بڑی دولت تھی، اور وہ دولت دولت ایمان ہے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ احد، مارو، گھسیٹو، پہاڑ رکھ دو میرے سینے پر، لیکن چونکہ ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، تو ہم تو یہی کہیں گے اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، وہی اکیلا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے۔
اللہ اکبر، وہی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم قیامت تک، موت تک یہی کہتے رہیں گے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہی ہم رات دن دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، اے اللہ اسلام پر موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت پر ہی تم کو موت آئے، اس کی کوشش کرو، اسلام کی حالت پر ہی تم کو موت آنی چاہیے، کبھی کفر کی حالت میں موت نہ آئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موت جو ہے یہ انسان کے اختیار کی چیز تو ہے نہیں، تو اسلام کی حالت پر ہی ہم کو موت ہو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہو کر ہی ہم مریں یہ ہمارے اختیار کی چیز تو ہے نہیں۔ تو علماء نے راستہ بتایا ہے کہ اسلام اور ایمان پر تمہاری موت ہوگی، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اسلام اور ایمان والے عمل میں لگے رہنا۔ جب اسلام اور ایمان والے عمل سے جڑے رہو گے تو اللہ تم کو موت بھی ایمان کی حالت میں دے گا، موت بھی اسلام پر عطا کرے گا۔ اور جب تم کفر کے اعمال میں ملوث ہوگے، شرک کے اعمال میں ملوث رہو گے، تو ممکن ہے اللہ رب العالمین تم کو موت بھی کفر اور شرک پر عطا کر دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کے حالات آج ہندوستان میں مسلمانوں پر آ رہے ہیں، راستے میں، ٹرینوں میں، بسوں میں، ہر اس جگہ جہاں ہماری آبادی کم ہے، جہاں ہم اکیلے پکڑے جاتے ہیں، نفرتی درندوں کے بیچ میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان سے ملتا جلتا یہ واقعہ ہے کہ سیم یہی حالات صحابی رسول حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئے تھے، سیم یہی حالات۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں، جو لوگ اسلامی تاریخ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان دونوں اصحاب رسول پر، حضرت صہیب پر اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافروں نے کتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ دونوں صحابی ایک ہی بار حضور کی خدمت میں پہنچ گئے، جب یہ مسلمان نہیں تھے تو دونوں حضور کے دربار میں پہنچے، لیکن مل کے نہیں گئے۔ حضرت صہیب الگ سے پہنچے، حضرت عمار الگ سے پہنچے۔ جب دربار رسول میں پہنچے ہیں تو صہیب دیکھ رہے، ارے عمار آپ یہاں؟ عمار ابھی تک مسلمان ہوا نہیں تھا، صہیب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صہیب کہتے ہیں عمار آپ یہاں؟ عمار کہتے ہیں صہیب تم یہاں؟ کس لیے؟ محمد کے دربار میں تم کس لیے؟ صہیب کہتے ہیں عمار تم کس لیے آئے ہو؟ عمار کہتے ہیں صہیب تم کس لیے آئے ہو؟ اب دونوں اپنا راز کھول رہے ہیں۔ عمار میں حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آیا ہوں۔ عمار کہتے ہیں صہیب میں بھی دامن اسلام میں پناہ لینے آیا ہوں، میں بھی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ دونوں نے اپنا راز کھولا، دونوں نے اپنا مقصد بتایا، اور دونوں حضور کے دربار میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صہیب رضی اللہ عنہ پر جو ظلم ہونا تھا وہ شروع ہو گیا۔ کافروں کی طرف سے جو ظلم ہونا تھا شروع ہوا۔ ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اور نکل گئے مدینے کی طرف۔ راستے میں اکیلے حضرت صہیب پکڑ لیے گئے۔ شرارتی لوگوں نے، دشمن اسلام اور دشمن رسول نے، مسلمانوں کے دشمن نے حضرت صہیب کو راستے میں اکیلا پکڑ لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ دشمن ہمارے قریب آ گیا تو اب حضرت صہیب کو کیا کرنا تھا؟ اکیلے تھے صہیب، قافلہ تھا، لشکر تھا کفار و مشرکین کا،
جو حضرت صہیب کو پکڑنے کے لیے قریب آ چکے تھے۔ حضرت صہیب نے اس وقت میں تیرا ہی ہوں نہیں بولے، میں اسلام چھوڑتا ہوں حضرت صہیب نہیں بولے، معاف کر دو حضرت صہیب نہیں بولے۔ کیا کیا حضرت صہیب نے؟ اکیلے راستے میں دشمنوں نے گھیرا ہے، صحابی رسول اکیلے ہیں۔ حضرت صہیب نے جب دشمنوں کی بھیڑ کو دیکھا، ترکش سے تیر نکالا اور کہا دیکھو میں اگرچہ اکیلا ہوں لیکن تم لوگ کو پتا ہے مکہ کے لوگوں میں بھی مکہ کا رہنے والا ہوں نا، تم کو پتا ہے کہ تیر چلانے میں، تیر اندازی میں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک تیر بھی میرے ہاتھ میں باقی رہا تو تم میرے قریب نہیں آ سکتے، ایک تیر بھی میرے ہاتھ میں اگر موجود ہے تم میرے قریب نہیں آ پاؤ گے۔ اکیلا حضرت صہیب للکار رہے ہیں دشمن کی جماعت کو، دشمن کے بڑے گروہ کو حضرت صہیب اکیلے للکار رہے ہیں، تیر اندازی میں میرا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، ایک تیر بھی میرے پاس موجود ہے، تم کو میرے قریب آنے کی ہمت نہیں ہے۔ مشرکو خیال کر لو اپنا، تیر بھی ختم ہو جائے تو تلوار سے تمہارا کام کروں گا، اور جب تلوار بھی ختم ہو جائے تب جو تمہاری مرضی وہ کر لینا، لیکن یہ تلوار اور تیر رہتے ہوئے تم میرے قریب نہیں آ پاؤ گے، اپنی خیریت سوچ کے آگے بڑھنا۔ للکار رہے ہیں صحابی رسول، اکیلے ہیں اور للکار رہے ہیں۔ لاسٹ میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آفر دے دیا ان کو۔ حضرت صہیب کو پتا تھا یہ کفر کا ٹولہ ہے، یہ مشرکین کی جماعت ہے، یہ ان کے اندر لالچ بہت ہوتی ہے، لالچ بہت ہوتی ہے۔ حضرت صہیب نے کہا تم میرا پیچھا چھوڑو، ایک آفر دیتا ہوں، مکہ چھوڑ کر میں آیا ہوں، وہاں میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، وہ سب تم لوگ لے لینا، جاؤ بھاگو، جاؤ سب تم لوگ لے لو، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں جائیداد چھوڑنا پسند کروں گا، مال چھوڑنا پسند کروں گا، پیغمبر کا دین چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا، جاؤ تم جائیداد لے لو، میری دولت لے لو، سب مکہ میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت صہیب نے کہا مجھے چھوڑو، میرا مال لے لو، میری جائیداد لے لو، میرا پیچھا نہ کرو۔ پروردگار عالم اتنا خوش ہوا اس آفر سے، اتنا خوش ہوا، قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ وہ ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تعریف کرنے لگا قرآن پاک میں، یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی شان میں اتر گئی۔ اب بتاؤ کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے گا حضرت صہیب کے لیے آیت پڑھی جائے گی۔ اللہ تعریف کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چند چیزیں یہاں ہمیں اور آپ کو سوچنی پڑے گی۔ حضرت صہیب نے دشمن کے ایک جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیر نکالا اور وارننگ دی، ایک بھی تیر میرے پاس ہے، میرے قریب نہیں آ پاؤ گے، تم میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکو گے، ایک بھی تیر ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ اب ڈھونڈ لو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں ڈھونڈ لو کہ ترکاری کاٹنے والی چوری بھی تیز ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔
اتنے امن پسند ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ۔ حضرت صہیب نے کہا ایک بھی تیر ہے میرے قریب نہیں آ پاؤ گے، تیر ختم ہو جائے تلوار سے تیرا کام کروں گا۔ اب یہ بھی ڈھونڈ لو کہیں مل جائے کونے میں۔ شاعر کہتا ہے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا کہ یہ پیسوں پر بکنے والے لوگ ہیں، کہا میری جائیداد لے لو، مال لے لو، پر ایمان کے بارے میں بھول جاؤ۔ لے لو جائیداد، گھر لے لو میرا، مال کے بارے میں فکر نہ کرو، لے لو، پر تم میرا ایمان میرے سے چھین لو، یہ کبھی خیال نہ کرنا۔ جو مال چاہو گے مال دیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ جو جان مانگو گے جان دے دیں، جو مال مانگو گے مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ تو نبی کے ذریعے سے ملنے والی اتنی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کی دولت ہمارے دولت ایمان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے، اس ایمان کی حفاظت کے لیے دو چیز ضروری ہے۔ ایک تو ہمارے اندر بزدلی نہیں آنی چاہیے، اور بزدلی آتی کیسے ہے؟ ایک حدیث لاسٹ میں سنا دیتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ کی خدمت میں۔ پہلے بھی میں یہ حدیث کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، تازہ کرنے کے لیے رمضان کی برکت سے یہ حدیث پھر آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ایک زمانہ آئے گا، پیشن گوئی کر رہے ہیں میرے نبی، ایک زمانہ آئے گا یوشک الامم کہ جماعتیں، قومیں، لوگ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اکٹھا کریں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے تمہارے خلاف۔ قوم، عیسائی قوم، یہودی قوم، غیر مسلم قوم، سب ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ تمہارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سب کو بلائیں گے، تم آؤ۔ کس لیے؟ شارح حدیث نے لکھا ہے کہ مسلمانوں تمہاری شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے، تمہاری دولت کو، تمہاری جائیداد کو تم سے چھیننے کے لیے اکٹھا کریں گے، اپنی طاقت کو، اپنے لوگوں کو وہ لوگ اکٹھا کریں گے۔ کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانا کھانے والا پیالے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، آؤ بھائی کھا لو، مل کے کھا لو، آؤ تھوڑا تم بھی کھا لو، جیسا کھانے والا پلیٹ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ایسے ہی قومیں، لوگ تمہارے خلاف دوسروں کو بلائیں گے کہ آؤ مل جل کر مسلمان کی شان کو ختم کریں، آؤ مل جل کر مسلمان کی جائیداد لوٹ لیں، آؤ مل جل کر مسلمانوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیں۔ یہ زمانہ آئے گا۔ جب صحابہ نے سنا نبی کی زبان مبارک سے کہ یہ زمانہ آئے گا، تو صحابی نے پوچھ لیا، فقال قائل، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، شاید جس زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی شاید، ورنہ ہماری جو تعداد ابھی ہے یہ تو ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے ایک زمانہ آئے کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، اس ٹائم میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو نبی نے جواب دیا، بل انتم کثیرون، بل انتم کثیرون، نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل،
تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے پانی پر تیرنے والے جھاگ کی طرح ہوگی، ایسی حیثیت ہوگی، کدھر بھی تم بہہ کے جاؤ گے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دو کام کرے گا اللہ تیرے ساتھ، وَلْيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، ایک کام یہ کرے گا کہ تمہارا جو دشمن ہوگا نا اس ٹائم میں، جس زمانے کی بات نبی کہتے ہیں، حضور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تمہارا جو دشمن ہوگا اس دشمن کے دل سے اللہ تمہارا خوف، تمہارا ڈر نکال دے گا۔ آج دشمن تم سے ڈرتا ہے، وہ جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں اس زمانے میں اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف، تمہارا ڈر نکال دے گا۔ ایک کام تو یہ کرے گا، اور دوسرا کام تمہارے ساتھ یہ کرے گا، وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دل میں اللہ وہن ڈال دے گا، تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ وہن کمزوری کو کہتے ہیں، ضعف، تمہارے دل میں ضعف ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ محدثین فرماتے ہیں سوال کا مقصد یہ ہے کہ وہن کے معنی کمزوری ہے۔ صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ یہ جو کمزوری ہمارے دل میں اللہ ڈالے گا اس کا سبب کیا ہوگا، ہم کمزور کیوں پڑ جائیں گے؟ تو نبی کہتے ہیں وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ دو خطرناک بیماری ہے۔ یہ دو بیماری تمہارے اندر آ جائے گی اور اسی دو بیماری کی وجہ سے تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہر جگہ کا واقعہ پڑھو گے، ہر جگہ کا حادثہ سنو گے، فلاں جگہ مسلمان کے ساتھ یہ ہوا، فلاں جگہ مسلم عورتوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ مسلمانوں کے گھر گرا دیے گئے، فلاں جگہ مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے، فلاں جگہ مسجد توڑ دی گئی۔ خبریں سنو گے چپ رہ جاؤ گے، خبر سنو گے خاموش رہ جاؤ گے، مسکراؤ گے، ہنسو گے، ایک ذرا آپس میں تبصرہ کر لو گے، بات کر لو گے، بس ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر جو کمزوری آ گئی ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اور موت کے ڈر نے تم کو کمزور کر دیا ہے۔ کہیں ہماری جائیداد بھی نہ چھین لی جائے، ہمارا گھر بھی نہ چھین لیا جائے، ہماری بھی موت نہ آ جائے، ہم بھی نہ مار دیے جائیں، اس وجہ سے تم بزدل بن جاؤ گے، اور جب بزدل بن جاؤ گے تو دنیا کی قومیں تم کو ماریں گی اور تم مرو گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دین و ایمان، جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ مقدس مہینہ ہے میرے دوستو، اعمال پر بھی جمنا ہمارا فرض ہے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے حالات کی فکر کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، امن و سلامتی مانگنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں ہمدرد بنائے، فکر مند بنائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔